اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا وجود صرف جمہوریت کے لیے نہیں ہے، پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر صرف جمہوریت اس کا مقصد تھا تو ہندوستان میں آج بھی جمہوریت ہے، وہاں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی، اور ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے زیادہ مستحکم ہے۔ اور اگر جمہوریت ہی چاہیے تھی تو ہم ہندوستان میں رہتے، بلکہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، یہاں محمد الرسول اللہ کا قانون ہوگا، اور ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد ہم نے اس کا کیا حشر کیا کہ آج تک بھی ہم اس میں نظام مصطفیٰ نہ لا سکے، آج تک بھی ہم اس کے اندر سالہ سال گزر گئے لیکن ہم اس میں سودی کاروبار کو ختم نہ کر سکے، ہم اس کے اندر سے سودی نظام کو ختم نہ کر سکے، ہم اس سے بے حیائی اور فحاشی کو ختم نہ کر سکے، بلکہ دن بدن اس میں آگے فروغ دیتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے حکمران باقاعدہ ایسے بل پاس کرتے ہیں جو انتہائی بے شرمی اور بے غیرتی کے بل ہوتے ہیں۔ کیا ہم ہندوستان سے ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی وہ ایمان کی آزادی تھی؟ کیا وہ غیرت کی آزادی تھی، حیا کی آزادی تھی؟ نہیں، بلکہ ہم نے ہندوستان سے کفر سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہم اسلام کے پابند بنے تھے، ہم نے کفر سے، ہم نے شیطان سے آزادی حاصل کی، اور ہم ایمان کے پابند ہوئے، ہم اسلام کے پابند ہوئے۔ ہم نے اس لیے یہ وطن بنایا کہ ہم اس میں نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ اور پاکستان کی آزادی منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے، شور و غل کریں، ڈانس اور باجے بجائیں، اور ڈانس پارٹیاں اور ناچنے اور گانے کی پارٹیاں منعقد ہوں، بلکہ پاکستان کے اس عظیم دن میں جس میں لوگوں نے قربانیاں دی اور اس وطن عزیز کو انگریز سے، ہندو سے، کفر سے آزاد کروایا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی جس میں ہم سکون کا سانس لے سکیں۔ اور ہمیں ان لوگوں کے طریقہ پر، ان کے مقصد پر، ان پاکستان کو لانا چاہیے جس مقصد پر پاکستان کو بنایا گیا۔ اس کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہر فرد کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ حکمرانوں کا ملک نہیں ہے۔ دیکھو، ملک اس کا ہوتا ہے جو ملک میں رہتا ہے۔ حکمرانوں کی ٹکٹیں تو پہلے یورپ کی ہو چکی ہیں، ان کے بچے پہلے ہی یورپ میں پڑھتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت تک پاکستان میں رہتے ہیں جب تک کہ اسمبلی میں موجود ہیں، جیسے ہی اسمبلی سے نکلتے ہیں یہ سیدھے یورپ چلے جاتے ہیں۔ گھر اس کا ہوتا ہے جو گھر میں رہتا ہے، جو گھر میں نہیں رہتا گھر اس کا نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی عوام پاکستان میں رہتی ہے۔ یہاں کے ہر فرد کو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ افراد کی اصلاح ہوگی تو پھر قوم کی اصلاح ہوگی۔ اچانک سے قوم کی اصلاح نہیں ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ نے اسلامی نظام کا اعلان کیا، اور کیا مکہ کے لوگ آپ کی نمازوں کے مخالف تھے؟ کیا مکہ کے لوگ آپ کی تلاوت اور ذکر کے مخالف تھے، آپ کی عبادات کے مخالف تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ مکہ کے لوگ اس نظام کے مخالف تھے جو نظام ہر انسان کو آزادی دیتا تھا، جو سرداروں کے چنگل سے ان کو چھڑانا چاہتا تھا، جو غلامی سے ان کو نکالنا چاہتا تھا، جو ہر ایک کو انصاف دلانا چاہتا تھا۔ وہ نظام مصطفیٰ تھا، وہ اللہ کا نظام تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور مکہ کے لوگ مخالف ہوئے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی اچانک آئی؟ کیا پوری کی پوری قوم ایک ہی ساتھ بدل گئی؟ ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ سرور کائنات تھے، سردار تھے کائنات کے، تمام انبیاء کے سردار، تمام کائنات کے سردار۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی، تمام مخلوق ان کے تابع تھی، فرشتے ان کے تابع تھے، جنات ان کے تابع تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 23 سالہ محنت کے بعد، 23 سالہ جد و جہد کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پسینہ نہیں، اس ریاست کے لیے، اس اسلامی ریاست کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کے دوست شہید ہوئے، آپ کے گھرانے کے لوگ شہید ہوئے، آپ نے اپنے پیاروں کو کھویا، آپ نے اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ اور اس 23 سالہ جد و جہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد پر محنت کی، ایک ایک فرد کو بنایا، ایک ایک فرد کی اصلاح کی،
ایک ایک فرد کے اندر کوٹ کوٹ کر ایمان کو بھرا، ایک ایک فرد کے اندر وطن کی اور اسلامی ریاست کی محبت کو بھرا، اس کے جذبے کو بھرا، پھر وہ افراد تیار ہوئے، پھر وہ ایک قوم بنی اور آگے بڑھی، اور انہوں نے 23 سال کے بعد ایک ریاست قائم کی، جس پر اللہ رب العزت نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ نے تمہارے اس اسلامی نظام کو مکمل کر دیا، آج تمہاری ریاست کی تکمیل ہو گئی، پایہ تکمیل تک پہنچ گئی، آج اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے نظام اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی محنت ہے، ایک بڑی کوشش ہے، اس کے لیے افراد کو بدلنا ہوگا، اس کے لیے ہر انسان کو بدلنا ہوگا، پھر قوم بدلے گی۔ حکمران نہیں بدل سکتے، یہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہم میں سے ہر فرد کو اپنے وطن کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، ایمانداری کے ساتھ، جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، بے ایمانی کو چھوڑنا ہوگا، دھوکے اور فریب کو چھوڑنا ہوگا، چوری اور ڈکیتی کو چھوڑنا ہوگا، ایمانداری کو فروغ دینا ہوگا، سچائی کو فروغ دینا ہوگا۔ ہر انسان پہلے خود چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑے، سچ بولنا شروع کرے، ہر انسان پہلے خود بے ایمانی چھوڑے، خود ایمانداری کے ساتھ چلنا سیکھے، ہر انسان پہلے خود کرپشن کو چھوڑے اور کرپشن سے اپنے آپ کو پاک کرے، تو یہ ساری قوم آہستہ آہستہ پاک اور صاف ہو جائے گی، یہ سارے لوگ، یہ پوری قوم سدھر جائے گی۔ لیکن جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو قوم نہیں بدلے گی۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ تو اس نظام کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی قوموں کو، اپنی نسل کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اپنے وطن عزیز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور اپنی آزادی، اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنا ہوگا جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ ورنہ تو ہم آج بھی غلام ہیں، ہم آج بھی اسی طرح قید و پابند میں ہیں، آج بھی انگریز اور ہندوؤں کی تہذیب ہم پر مسلط ہے، آج بھی ان کے افکار ہم پر مسلط ہیں، آج بھی ان کے کارنامے، کردار اور اعمال ہم پر مسلط ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو ان کے افکار سے صاف نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو ہندوانہ رسم و رواج سے پاک نہیں کریں گے، ہم حقیقی آزادی کو نہیں پہنچ سکتے، ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاکستان وطن عزیز کو ایک مثالی ریاست بنانا ہوگا، اور اس کے لیے پوری قوم کو، ہر فرد کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔